بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فجر اور ظہر کا وقت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں کتاب الطہارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس میں طہارت سے متعلقہ تمام طرح احکام و مسائل جو ضروری تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے کتاب الصلاۃ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ صلاۃ اس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص وقت میں ارکان مخصوصہ کا نام، افعال مخصوصہ کا نام، اس کا نام نماز یعنی صلاۃ ہے۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الاولاد ل7 سنین وتضرب علیها ل10 بید لا بخشبة واسبابها اوقاتها وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا والاوقات 5 وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يسير ظل كل شيء مثله او مثله سوا ظل الاستواء واختار الثاني التحاوی وهو قول الصاحبین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور شرط ہے نماز کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں: اسلام، بلوغت اور عقل، اور حکم دیا جائے گا نماز کا اولاد کو 7 سال کے وقت، اور مارا جائے گا اولاد کو 10 سال کی عمر میں ہاتھ سے نہ کہ لکڑی سے، اور اس کے اسباب اس کا وقت ہے، اور واجب ہوتی ہے اول وقت میں ایسا وجوب جس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اور اوقات 5 ہیں۔ صبح کا وقت طلوع فجر صادق سے، طلوع شمس سے تھوڑا سا پہلے ہے، اور ظہر کا وقت زوال شمس سے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے یا اس کا 1 مثل ہو جائے سوائے استواء کے سائے کے۔ اور دوسرے قول کو اختیار کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی صاحبین کا قول ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو نماز کی فرضیت کس کے اوپر ہے۔ تو دیکھیں نماز فرض ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو نماز فرض ہوگی۔ اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو نماز فرض نہیں ہوگی۔ پہلی شرط اس کے اندر کیا ہے؟ الاسلام، اسلام کے ساتھ ہی نماز فرض ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 بلوغت، اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں گے تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہوگی، اور اگر وہ بالغ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 3 عقل، اگر کوئی پاگل ہے، مجنوں ہے، تو مجنوں کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں جو دوسری شرط ہے نا کہ بالغ ہونا نماز کے لیے شرط ہے، مطلب یہ کہ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نابالغ سے نماز نہیں پڑھوائی جائے گی؟ تو اس کا آگے حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو نابالغ ہے، جو اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا جب اس کی عمر ہو جائے گی 7 سال۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کی تلقین کی جائے گی، اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا، اس کو پیار محبت سے نماز پڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ 10 سال کی عمر تک بھی اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ کے ذریعے سے مار سکتے ہیں، لکڑی کے ذریعے سے نہیں مارنا چاہیے۔ تھوڑا بہت بطور تنبیہ کے آپ اس کو 1-2 تھپڑ مار سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ چہرے کے اوپر نہ ماریں اور 3 سے زیادہ نہ ماریں۔ فرما رہے ہیں وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا، بچے کو مارا جائے گا، لِعَشْرٍ 10 سال کی عمر تک بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر بچے کو مارا جائے گا، بِیَدٍ، لیکن یہ جو مارنا ہے یہ ہاتھ کے ساتھ ہوگا، لا بخشبہ، لکڑی کے ساتھ آپ نہیں مار سکتے ہیں، کسی سوٹی کے ساتھ، کسی پائپ کے ساتھ، اس طریقے سے آپ کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہوگی بچے کی بات۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ نماز کا جو سبب ہے، یعنی کس وقت نماز پڑھنا واجب اور لازم ہوتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ نماز کا سبب نماز کا وقت ہے۔ مطلب یہ کہ فجر کا وقت ہوگا تو پھر فجر کی نماز پڑھنی فرض ہوگی، ظہر کا وقت ہوگا تو تب ظہر کی نماز پڑھنی فرض ہوگی، عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی نماز پڑھنا فرض ہوگی، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایک نمازوں کا وقت بتائیں گے، کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو نماز کے اسباب ہے نماز کا وقت ہے، وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوسِعًا، اور نماز جو واجب ہوتی ہے وہ اول وقت میں واجب ہوتی ہے، ایسا واجب ہونا جس کے اندر وسعت اور گنجائش ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک نماز ہے، اس کا وقت ہے 3 گھنٹے۔ مثال کے طور پہ ہم ظہر لے لیتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا کل 3 گھنٹے کا وقت ہے، تو اب یہ ظہر کی نماز پڑھنا کس وقت ذمے کے اندر واجب اور لازم ہو جائے گی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اول وقت میں، جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوگا وہ نماز آپ کے ذمے میں لازم ہو جائے گی۔ اور لیکن یہ جو ایسا لازم ہے کہ اس کو فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر وسعت ہے، آپ اس پورے وقت کے اندر آپ نماز کو ادا کر لیں گے تو نماز پڑھنا یہ درست ہے، اور آپ پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ آپ اس کو مکروہ وقت کے اندر لے جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے اندر وسعت اور گنجائش ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا وسعت اور گنجائش، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت داخل ہوا ہے، ایک شخص نے نماز ابھی نہیں پڑھی،
کہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی میری ایک یہ نماز رہ چکی ہے، کیونکہ نماز اول وقت میں ذمے میں لازم ہو جاتی ہے، لہذا اس نماز کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، اس کی وصیت یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اول وقت کے اندر واجب تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا وجوب ہے جس کے اندر وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، آپ جب تک وقت ختم نہیں ہوتا ہے آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ 5 نمازیں ہیں لہذا 5 نمازوں کے 5 وقت ہیں۔ اب ایک ایک نماز کا آگے وقت بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں صبح کی، ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ اب پہلے کاذب سمجھ لیں، کاذب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں کاذب جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے لمبائی میں، اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے نا تو ایسے لمبائی میں ایک سفید روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ کاذب اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جھوٹی صبح ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے روشنی آتی ہے، پھر اس کے بعد یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوڑائی میں، مطلب اگر آپ دیکھیں گے نا ایسے آسمان کے کناروں میں آپ کو یہاں پر بھی ایک سفید روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، پھر وہ روشنی پھیلتے صبح ہو جاتی ہے، آخر کار سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوبارہ روشنی نکلتی ہے چوڑائی میں، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، سچی صبح کہا جاتا ہے۔ تو صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ تو بتایا کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو صبح صادق کا وقت ہے وہ طلوع فجر صادق، فجر صادق سے مراد ہے یہاں پہ صبح صادق۔ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی قبیل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے بالکل تھوڑی سی دیر پہلے تک یہ فجر کا وقت رہتا ہے۔ اب ظہر کا وقت کیا ہے وہ سمجھ لیں، فرما رہے ہیں کہ سورج کے زائل ہونے سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل یا 1 مثل ہو جائے ظل استوا کے۔ اب پہلے یہاں پہ سمجھ لیں کہ ظل استوا کیا ہوتا ہے۔ استوا کہتے ہیں بالکل سیدھا، مطلب جب سورج بالکل آپ کے سر کے اوپر ہو اس وقت جو ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ظل استوا، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سایہ اصلی۔ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لکڑی ہے، اس 6 فٹ کی لکڑی ہے۔ اب 6 فٹ کی لکڑی کو آپ زمین کے اندر گاڑ دیں، اب آپ دیکھیں کہ جب بالکل سورج آپ کے سر کے اوپر آ چکا ہے اس وقت اس لکڑی کا سایہ کتنا ہے۔ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس وقت اس کا سایہ تھا 1 فٹ۔ اب یہ جو 1 فٹ ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس لکڑی کا سایہ اصلی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ظل استوا میں اس لکڑی کا سایہ ہے۔ اب اس کے بعد لکڑی کا سائز کتنا تھا؟ 6 فٹ تھا۔ اب جب وہ سورج ڈھلنا شروع ہوگا، جیسے ہی سورج تھوڑا سا ڈھلے گا وقت ظہر کا شروع ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت باقی کب تک رہے گا اس کے اندر اختلاف ہے، 2 قول ہے حنفیہ کے، دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ جب جو سایہ ہے وہ سایہ اصلی کے علاوہ اس کے مثل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اب یہ سایہ اصلی ہے 1 فٹ اور اس لکڑی کا سائز تھا 6 فٹ، تو جب سایہ 6 جمع 1 7 فٹ ہو جائے گا تو یہ کہا جائے گا مثل اول، یہاں تک ظہر کا وقت برقرار ہے۔ یہ ایک قول ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو دوسرا قول ہے جس کے اوپر امام صاحب کا فتویٰ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب سایہ اصلی سے 2 گنا ہو جائے گا ہر چیز کا سایہ، مطلب 6 فٹ تھا نا اس کا قد، 6 فٹ جمع 6 فٹ، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک، اب یہ 7 فٹ نہیں ہوگا بلکہ ہوگا 13 فٹ، جب تک 13 فٹ اس کا سایہ نہیں ہوگا تب تک ظہر کا وقت باقی رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سایہ اصلی معلوم کرنے کی، اور اسی طریقے سے مثل اول اور 2 مثل یہ معلوم کرنے کی۔ آپ لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی گاڑ کے اس کا بھی اسی طریقے سے سایہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مثل اول کب ہوگی ظہر کی، اور اسی طریقے سے 2 مثل کب ہوگی۔ تو ذرا دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ظہر کا وقت کب ہے؟ زوال شمس سے، جب سورج زائل ہونا شروع ہو جائے تو یہاں تک جب ہر چیز کا سایہ ہو جائے 2 مثل ہو جائے یا 1 مثل ہو جائے، 2 قول ہیں، سوائے اس کے ظل استوا کے، سایہ اصلی کے علاوہ جب اس کا 1 مثل یا 2 مثل سایہ ہو جائے۔ اور جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو جائے گا، اور یہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا 2 مثل ہوگا تب تک ظہر کا وقت برقرار ہے یا 1 مثل ہوگا تب تک ظہر کا وقت برقرار ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جب تک 1 مثل ہوگا ظہر کا وقت ہے، جب 1 مثل سے بڑھنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب تک 2 مثل نہیں ہوتا ہے تب تک ظہر کا وقت برقرار ہے، اور فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ البتہ یہ کہ اگر آپ کسی عرب ممالک میں ہیں جہاں پر مثل اول سے پہلے پہلے ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ تو ظہر کا وقت جیسے داخل ہوتا ہے ظہر پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی مثل اول ختم ہوتی ہے وہ عصر کی نماز شروع کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کسی ایسے ملک کے اندر ہے تو آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ ان کے مطابق ہی آپ نماز پڑھیں۔ عصر کا وقت جس وقت داخل ہوتا ہے مثل اول کے اختتام پر، آپ وہاں پر اسی وقت ہی عصر کی نماز یہ ادا کر لیں۔
لیکن جو ہمارا برصغیر پاک و ہند ہے، یہاں پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔